لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تو تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے اور احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. محترم حضرات اور ڈائس پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، شعراء عظام، میں سب سے پہلے علماء کرام اور شعراء عظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں تمام گاؤں والوں کا بھی اور باہر سے آئے ہوئے مہمان اعظام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اس دینی محفل میں تشریف لائے اور یہ ٹھنڈ کی رات جس سے دشواریاں بھی ہوتی ہے، آپ نے تمام دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے میری اور پورے بستی کی دعوت پر لبیک کہا. میرے محترم، مجھے صرف دو باتیں عرض کرنی ہیں. ایک علم کے بارے میں، اور دوسری جو بات ہے وہ زندگی کے بارے میں. آپ یہ یاد رکھیے، یہ جان لیجئے، دنیا کے اندر دنیا کا کوئی قاضی، دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی جج اگر فیصلہ کرتا ہے تو وہ قانون کا پابند ہوتا ہے. اور دوسری چیز، کوئی مالک اگر اپنے نوکر کا فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو وہ کوئی قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے. لیکن جج اور قاضی کا جو مسئلہ ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اسی قانون کے دائرے میں وہ فیصلہ کرتا ہے. ایک انسان غلطی پر غلطی کرتا جائے، غلطی پر غلطی کرتا جائے اور قاضی صاحب کے پاس جائے یا جج صاحب کے پاس جائے اور اس کے پاس جا کر منت و سماجت کرے، اس کے پاس فریاد کرے کہ حضرت ہم سے غلطی ہو گئی، ہماری غلطی کو معاف کر دے. قاضی اپنی پوری طاقت کے ساتھ، جج اپنے پوری قوت کے ساتھ اپنے چاہنے والے کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن لوگوں کے نظریے میں، لوگوں کے سامنے میں وہ برا ہی کہلاتا ہے. اور مالک کا جو حال ہے، یا تو وہ نوکر کو معاف کر دیتا ہے یا پھر بھگا دیتا ہے.
لیکن تمام مالکوں کا مالک، تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ، احکم الحاکمین اللہ تبارک و تعالی جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کا قبضہ ہر ایک چیز پر ہے، زمین پر، آسمان پر، ہوا پر، ستاروں پر، بادل پر، تمام کی تمام چیزوں پر۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر رب العالمین کی بادشاہت ہو، دنیا کی تمام چیزوں پر۔ آج ہم دنیا کے اندر جب کسی جج اور قاضی کے پاس اگر کوئی غلطی کر کے جاتے ہیں تو بظاہر جج آپ کا فیصلہ آپ کی سپورٹ میں سنا دیتا ہے، آپ کے حق میں کر دیتا ہے، آپ غلط کیے ہو یا نہ کیے ہو۔ اگر جج آئے کہ آپ غلط کیے ہو تو آپ کا فیصلہ آپ کے سپورٹ میں ہو گیا ہے، لیکن رجسٹر میں جو موجود لوگوں کے نظروں کے سامنے جو باتیں ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ گنہگار جج کے پاس بھی تھے، وہ اپنی طاقت اور قوت کو بحال کر کے آپ کو بری کروا دیا، لیکن کہنے والے کی زبان کو آپ بند نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا وہ اللہ تبارک و تعالی جس کے پاس ہر انسان کو جانا ہے، ہر انسان کو جانا ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو نہیں جانا ہو۔ اب جانتے ہوں گے مائیکل جیکسن جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا تھا، اس کو ہر ایک چیز گھیر رکھی تھی۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میں ڈاکٹروں کا ٹیم، میں تمام چیزوں، تمام لوگوں کا ٹیم میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، ہمیں کوئی بیماری گرا نہیں سکتی ہے، دبا نہیں سکتی ہے، ہمیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا، ہمارے دم کو کوئی توڑ نہیں سکتا، ہمارے سانس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک وقت آیا، ایک لمحہ آیا، ایک گھڑی آئی، سانس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، سانس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی تھی۔ آج ہم دنیا کے نشے میں ایسے مست ہیں، ایسے مگن ہیں جو ہم اپنے رب حقیقی کو بھول بیٹھے ہیں، مالک حقیقی کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارا رب کون ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے مر کے اللہ کی عدالت میں ہمیں جواب بھی دینا ہے۔ اللہ نے جو ہماری زندگی دی ہے، ہماری زندگی اس لیے نہیں دی کہ ہم مزے اڑائیں، ہماری زندگی اس لیے نہیں دی کہ ہم عیاشیاں کریں، ہماری زندگی اس لیے نہیں دی کہ ہم غلیانیت کے اڈے پر جا کر بیٹھے رہے، ہماری زندگی اس لیے نہیں دی ہم نماز نہ پڑھیں، ہماری زندگی اس لیے نہ دی ہم روزہ نہ رکھیں، ہماری زندگی اس لیے نہ دی سیرت رسول کی پیروی کریں، بلکہ ہماری زندگی اس لیے دی گئی ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہمارا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو بٹور۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے اللہ اللہ کہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر وہ چیز نہیں اترتی۔ ایک صاحب عرب کی ممالک میں بیان کر رہے تھے، جماعت کے کچھ حضرات گئے تھے، اور اب جانتے ہوں گے کہ جماعت میں بہت سارے ایسے نوجوان چلے جاتے ہیں جو کبھی کھڑے ہو کر بیان نہیں کیے ہیں۔ تو امیر صاحب کا حکم ہوا کہ تم کو آج بیان کرنا ہے۔ بہت زیادہ اصرار، جتنے بھی ساتھی تھے سب نے اصرار کیا کہ ہاں بھائی آج اسی کو بیان کرنا ہے۔ اور آپ لوگ بھی عرب میں رہتے ہیں، ہمارے علماء بھی جانتے ہیں کہ عرب میں کسی مسجد میں بیان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ایسی مسجد جہاں پر عرب کے بادشاہ بھی موجود ہوں، عرب کے بڑے بڑے سردار بھی موجود ہوں، اس کے سامنے میں بیان کرنا زبردستی کر کے کھڑا کروا دیا گیا، اور کھڑا ہو گیا
انہوں نے سب سے پہلے سلام کیا اور کہا کہ ہمارے اور ہمارے صحابہ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں. کیا کہا؟ ہمارے اور ہمارے صحابہ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنے بھی لوگ تھے سب پریشان ہو گئے، سب حیران ہو گئے کہ آخر میں نے اس کو کھڑا کیوں کر دیا. اب امیر صاحب بالکل غور و فکر کرنے لگے، مجبور ہو گئے آخر بولوں تو کیا بولوں. اب سامنے پرنس بھی بیٹھا ہوا ہے، یہاں کے سردار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کے رئیس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری پکڑ نہ کریں. پھر تھوڑی دیر چپ رہا، پھر کہا کہ ہمارے ایمان میں اور صحابہ کے ایمان میں صرف ایک بتا کا فرق ہے، ایک بارش کا فرق ہے. اب تھوڑی سی امیر صاحب کو راحت ملی. کہا کہ آپ جانتے ہیں وہ کیسے؟ ہمارے ایمان اور صحابہ کے ایمان میں ایک بارش کی فرق کیسے ہے؟ انہوں نے فرمایا، بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا ایمان جو ہے وہ زبان پر ہے اور صحابہ کا ایمان دل میں تھا. کہا تھا صحابہ کا ایمان دل میں تھا، اور جس کام کو کیا کرتے تھے، جس کام میں ہاتھ لگاتے تھے، جس کام کو شروع کرتے تھے، بیچ میں دنیا کی چیزوں میں ملوث نہیں ہوتے تھے. ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے قلب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طریقے سے جمی ہوئی تھی، اس طریقے سے جمی ہوئی تھی. آپ تاریخ کے اندر سینکڑوں واقعات پڑھ لیں. حضرت بلال کا واقعہ لے لیں، کتنا ظلم و جبر، تشدد، پھر بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑا. آج ہم ایسے پیمان ہو چکے ہیں، آج ہم ایسے ایمان ہو چکے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کہاں پر بکا جا رہا ہے، ہم اپنے ایمان کو کہاں پر کھوئے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ٹھکانہ نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ہم نے جو تم کو زندگی دی ہے، زندگی اس لیے نہیں دی تاکہ تم عیاشیاں کرو، زندگی اس لیے نہیں دی تم ناچو، تم کھیلو، تم کودو، تم دنیاوی عیش میں پڑے رہو. ہم نے زندگی اس لیے دی ہے تاکہ میں تم کو آزمانا چاہتا ہوں، پرکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کون بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ بنتا ہے، کون بہتر بنتا ہے. اس لیے میرے محترم، میرے بزرگوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو بٹور اور دنیا کے احوال سے آپ واقف ہیں. آپ جائزہ لے رہے ہیں، ہر طرف افراتفری کا ماحول، ہر طرف لوگ پریشان حال ہیں، سب اپنی اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں ہمیں دنیا کیسے حاصل ہو جائے، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمیں دین کیسے مل جائے، ہمیں اللہ کا قرب کیسے مل جائے، ہمیں اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو جائے. اس لیے آپ یہ عظمت والا مہینہ، ابھی چند دنوں کے بعد ایک شب آنے والی ہے، بڑی عظمت والی شب. اس شب کے بارے میں کہا جاتا ہے، حدیثوں کے اندر ہے کہ بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. وہ شب کو آنے سے پہلے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ تمامی حضرات اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں، یہ بالکل اپنے اندر ارادہ کر لیں کہ یہاں سے ہمیں اٹھنا ہے اور اپنے ایمان کو صحیح بنا کر رکھنا ہے. ہم سے جو پچھلی غلطی ہوئی ہے ان تمام غلطیوں پر اللہ کے سامنے حاضر و ناظر رکھ کے یہ دینی محفل میں ہمیں پابند کرنا ہے. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے کے درجات کو یہاں بھی بلند رکھتا ہے اور وہاں بھی بلند رکھتا ہے. لیکن آپ یہ سوچتے ہوں گے ایک دنیاوی علم ہے اور ایک اخروی علم ہے، ایک دنیاوی علم ہے اور ایک اخروی علم ہے. یہ دنیاوی علم ہے
اسے دنیا ہی میں کام آتا ہے، اور جو اخروی علم ہے وہ دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف دنیا کی علم حاصل کر لینے سے ہمارے اندر کمال پیدا ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں آپ دنیا کی علم حاصل کر لیں، آپ کے اندر حقیقت میں کمال پیدا ہو جائے گا، آپ اپنے اندر کمال پیدا کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی علم حاصل کرنے سے پہلے آپ کو دین کا علم جاننا ضروری ہے۔ ہم دین کا علم نہیں جانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، تو آج ہماری یہ نوبت، آج ہماری یہ کیفیت ہے۔ آج آپ دیکھ لیں خصوصاً ہمارے اس ملک کے اندر بالخصوص میری ماں بہنیں زیادہ تر غیبوں کا شکار ہو رہی ہیں، زیادہ تر، اور اچھے اچھے گھرانے سے شکار ہو رہی ہیں، بڑے بڑے رئیس الدولہ کی اولاد شکار ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آخر یہ بات کیوں پیش آئی؟ اس کا وجہ اور سبب یہی ہے کہ ہمیں دین کا علم پتہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر دین کا علم موجود ہوتا، اگر ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہوتی، ہمارا اخلاق، ہماری تہذیب، ہماری تمدن، ہمارا ثقافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جیسا ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ نوبت پیش نہ آتی۔ آج جو آ رہے ہیں، آج جو ہمارے ساتھ یہ نوبت پیش آ رہی ہے، اسی سبب کی بنیاد پر آ رہی ہے۔ اگر ہم کسی کو کہیں، کسی سے کچھ شکوہ گلا کرے، آپ کے گھر کا یہ معاملات ہے، آپ جانتے ہو لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ کو کیا مطلب ہے، جو کر رہا ہے کرنے دیا جائے۔ یاد رکھو، بالخصوص میری ماں بہنیں بھی موجود ہیں، آپ یاد رکھیے گا اور اس بات کو اپنے گریبان کے اندر باندھ کر جائیے گا کہ آپ کا معاشرہ، آپ کا گھر، اگر آپ کی بچی بگڑتی ہے، آپ کی بچی انتدار کی شکار ہو رہی ہے، صرف وہ آپ کی بچی نہیں ہے بلکہ پورے اسلام کی بچی ہے، پورے گاؤں کی بچی ہے، پورے امت کی بچی ہے، صرف ایک فرد کی بچی نہیں ہے بلکہ تمام فرد کی بچی ہے جو ایمان والا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زبان کی بول جو بولتے ہیں کہ گھر ہمارا برباد ہو رہا ہے، ہونے دیا جائے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے ان بولوں کو ختم کرو، اور صرف آپ کا برباد نہیں ہو رہا ہے، پوری ملت تباہ و بربادی کے دہانے پر جا رہی ہے آپ کی وجہ سے۔ اس لیے یہ ضرورت ہے، اور ابھی یہ نازک حالات میں، نازک وقت میں یہ ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، ہر بستی کے اندر، ہر گاؤں کے اندر قرآن کا جاننے والا، قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا ہونا چاہیے، اور ہر بستی میں، ہر گاؤں میں قرآن کے علوم کو عام کرنا چاہیے۔ یہ فکر صرف مردوں میں نہیں، یہ فکر ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف فکر مند مرد حضرات ہی رہتے ہیں، ہماری خواتین فکر مند نہیں ہوتی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آپ کو فکر مند ہونی ہے۔ آپ پڑھو سیرت فاطمہ کو پڑھو، آپ پڑھو حضرت خدیجہ کی سیرت کو پڑھو، آپ پڑھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو پڑھو، تب جا کر آپ کو پتا چلے گا وہ اپنی جانوں کا قربانی، اپنے مالوں کا قربانی، نہ جانے کن کن چیزوں کا قربانی پیش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گھر پہ کھانے کے واسطے کچھ نہیں رہا کرتا تھا، تین دن فاتحہ کشی گزر جاتی تھی، ایک روٹی کا نوالا نہ ملتا تھا۔ کتابوں میں آیا ہے کہ 3 دن تک گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا۔
اللہ اکبر کبیرہ. وہ وقت کیسا ہوگا, وہ دور کیسا ہوگا, وہ لمحہ کیسا ہوگا, وہ فکر کیسی ہوگی, اللہ کی رضا کے خاطر, اللہ کی رضا کو بٹورنے کے خاطر, اللہ کے لیے بھوکی رہی, اللہ کے لیے بھوکی سوئی, اللہ کے لیے کھائی, اللہ کے لیے نہ کھائی. وہ لمحہ کیسا ہوگا, اس کو آپ اپنے اگر نظر کے سامنے رکھو گے, آپ اپنی نظر کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان ہمیشہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم دنیا کی خیالوں میں ہمیشہ مست رہتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا ہے, ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے, ہم اپنے بچیوں کو علم دین حاصل کرانا ہے, چاہے جہاں تک ہمیں کوشش کرنی پڑے. اول درجے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں علم دین سے محروم رہتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچیوں کو اردو بھی پڑھنے نہیں آتا. بھلا بتائیے کہ ایمان جس کے گھر میں ہو, کلمہ جس کے گھر میں ہو, اور اس گھر کے اندر یہ حالت ہے, یہ صورت ہے کہ ہماری بچیوں کو اور بچوں کو قرآن مجید پڑھنے نہ آتا ہو, ہمارے بچوں کو اردو پڑھنے نہیں آتا ہو. یہ بات ہضم ہو رہی ہے, مطلب صاف بالکل کھلا ہوا ہے کہ ہمیں دین کے اوپر غور و فکر کرنا. کوئی گاؤں کا ایک فرد اگر نماز پڑھ رہا ہے وہی پڑھ رہا ہے, کوئی ایک گاؤں کا فرد دین کا کام کر رہا ہے اسے بھی کرنے دیا جائے, باقی انہی لوگوں کو مطلب کچھ بھی نہیں. یاد رکھو کل قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں پورے بستی والوں کی پکڑ ہوگی, صرف ایک افراد کی پکڑ نہیں ہوگی, پورے بستی والوں کی پکڑ ہوگی. اس لیے تمام لوگ اپنے اندر یہ فکر پیدا کر لیں, ہر شخص ذمہ دار ہے, ہر شخص ذمہ دار ہے. کوئی بھی راہ فراری اختیار نہیں کر سکتا ہے, ہر شخص ذمہ دار ہے. آپ اپنی ذمہ داری کو بخودی انجام دیجئے اور اپنی بستی کو اور اپنے گھر کو, اپنے بچوں اور بچیوں کو مضبوط بنائیے دینی اعتبار سے, تاکہ ہمارے اوپر کوئی غیر, کوئی ہمارے اوپر کوئی دوسرا حملہ نہ کر سکے. ہمارا ایمان مستحکم ہو, ہمارا ایمان مضبوط ہو. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, ایمان مستحکم ہوگا, تو کسی غیر کا کوئی مجال نہیں ہوگا ہمارے ایمان کے اوپر حملہ کر سکے, ہمارے اوپر جب آج ہمارے ایمان کے اوپر جو حملہ کیا جا رہا ہے, ہمارے ایمان کے اوپر جو ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے, ہمارا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سے اٹھ رہا ہے, اس لیے ہمارے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. ہمارا ایمان مستحکم نہیں. اگر ہمارا ایمان مستحکم ہوتا, ہمارا ایمان صحابہ والا ایمان ہوتا, تو آج ہمارے ایمان کے اوپر حملہ نہیں کیا جاتا. اس لیے نوجوان دوستو, میرے بزرگوں, آپ کو یہ جاننا ہوگا, آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ ہمارے گھروں کے اندر سب اپنے اپنے گھر کی فکر کر لیں گے, یہ کام بالکل آسان ہو جائے گا. اپنے اپنے گھروں کے اندر معمول بنا لیں, اپنے اپنے گھروں کے اندر یہ فکر پیدا کر لیں. میری مائیں بھی فکر پیدا کریں, میری بہنیں بھی فکر پیدا کریں, میرے بڑوں بھی چھوٹوں بھی فکر پیدا کریں, اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں یہ فکر پیدا کریں ہمارے گاؤں کا معاشرہ کیسے تبدیل ہوگا. اگر میرا نوجوان اس فکر پر کھڑا ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ معاملہ فوراً ہو جائے گا. اس لیے کوشش کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ ہم تمام نوجوان اور میری ماں بہنیں اور میرے بزرگ ان فکر کو اپنے اندر جذب کر لیں اور اپنے اپنے ایمان کو مستحکم اور مضبوط بنا لیں, تاکہ کوئی بھی ہمارے ایمان کے اوپر ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن ہماری ایمان نہیں جا سکتی. ذری سی بات ہوتی, چھوٹی موٹی بات, ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں, ایمان کو ہی بیچ لیتے ہیں, ایمان کا ہی سودا کر لیتے ہیں. اگر پتہ ہوگا آپ کو تو آپ ایمان کا سودا نہیں کیجیے گا. یہ آج کا جلسہ اصلاح معاشرہ و تعلیمی بیداری کانفرنس بموقع افتتاح جامعہ حسان بن ثابت,
یہ ہمارے مشفق کرم فرما حضرت مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی اور حضرت مولانا اویس احمد صاحب رحمانی، ان دونوں حضرات کی موجودگی میں حضرت مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب کی صدارت اور حضرت مولانا اویس احمد رحمانی صاحب کی زیر سرپرستی میں یہ پروگرام چل رہا ہے۔ آپ تمام حضرات یہ عہد کر لیں، یہ ہمارے مشفق کرم فرما ہمارے بزرگ جو بات کہیں ان کی باتوں کو سر آنکھوں پر رکھیں۔ یہ جو وقت ہے اور یہ جو دور چل رہا ہے، کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو کوئی ضرورت نہیں، سب مطلب والے لوگ بن گئے، لیکن ان علماء اور یہ بزرگ ان کے اندر ایک فکر ہے، ایک لگن ہے، ایک جوش ہے، ایک بلبلہ ہے، اور ہمیشہ دل کے اندر یہ بات دھڑکتی رہتی ہے کہ لوگ کیسے بہتر بنے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اکابرین جو بات کہیں ان باتوں پر ہم عمل کرنے والے بنیں، اور جو باتیں ہم نے بھی کہی ہے ان باتوں پر بالخصوص ہمارے نوجوان اور میری ماں بہنیں بھی غور و فکر کریں اور ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارا معاشرہ بہتر بنے گا تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی مستحکم ہو جائے گا، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، پھر ہمارے ایمان کو کوئی نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے ایک شرط ہے، کیا شرط ہے؟ کہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ اس کا دین کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ دین کا علم کیسے ہم حاصل کریں گے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ وقت اتنا نہیں ہے جو میں تفصیل سے بتاؤں، لیکن یاد رکھیے بس اتنا کہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہے اگر بہتر بننا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا کے علم حاصل نہ کرو، آپ دنیا کے بھی علم خوب حاصل کرو، آپ اچھے عہدے کے مالک بنو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا بھی علم حاصل کرو تاکہ رب کی پہچان ہمارے اندر موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے ان سب باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔